تو یہ ہے جناب ایران کا ایک ایسا فریم ورک. اگر اب آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ایران کے اندر رہنے والے ان سے خوش ہیں یا نہیں، تو میسو انفلیشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، پولیٹیکل ریپریشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، سینٹرلائزیشن آف پاور کا مسئلہ ہمیشہ سے، ڈیموکریسی نہ آنے کا مسئلہ ہمیشہ سے، خواتین کے خلاف ڈسکرمنیشن اور اسٹیٹ لیول کے اوپر پیٹریار کی پریکٹس کرنے کا مسئلہ ہمیشہ سے، مائنورٹیز کی پرسیکیوشن کا مسئلہ ہمیشہ سے، لیفٹ کے سینٹر کے لوگوں کو جو آپ سے اختلاف کریں ان کی زندگیاں چھین لینے کا مسئلہ ہمیشہ سے ایران کے اندر رہا ہے. یہی وہ فالٹ لائنز ہیں جس کو دیکھ کے اسرائیل اور امریکہ یہ تصور کرتا تھا کہ سب باہر آ جائیں گے. وہ اور بات ہے کہ ان کی حماقت اس سے بھی بہت بڑی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ کیا آپ اور میں اندھے ہو جائیں ان سب چیزوں کے اوپر اور یہ وش کریں کہ نہیں، اگر اب ہماری جذباتی ایسوسیشن ایک رجیم کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی بھی فلا آپ نے نکالا ہم آپ کو گندی گالیاں دیں گے. اگر آپ کا انصاف کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے جو کہ عوام الناس پہ جبر کریں، چاہے باہر سے ہو چاہے اندر سے ہو. ایران کے لوگ ہمیشہ سے مر رہے تھے، کبھی ان کو باہر سے مارا جاتا ہے کبھی اندر سے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے. اب تک جنگ میں 1500 کے قریب ایرانیوں کو مارا گیا ہے اسرائیل امریکہ کی طرف سے. لیکن اگر یہی کوئی بڑے اسکیل کا احتجاج ہوتا تو اتنا ہی بندہ ایران کی اپنی رجیم ہر دوسرے تیسرے سال مار دیتی ہے. ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ جہاں ہم صہیونیت اور زائنزم اور امریکن ایکسپینشنزم کی مخالفت کرتے ہیں، اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اس خطے میں نہیں آنا چاہیے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ جابر قوتیں ہیں جو تیل لوٹنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے آتی ہیں، وہاں ہم یہ بھی کہیں کہ ایران کی اپنی رجیم کسی ایول سے کم نہیں تھی. یہ میں کیمرہ پہ کہہ رہا ہوں، بائی ٹیکنگ آل دا رسک دیٹ از پاسبل. بیکاز اگر میں یہ کہوں کہ نہیں، یہ بہت ہی بینیولنٹ، لوگوں سے محبت کرنے والی، انصاف قائم کرنے والی رجیم تھی، تو یہ نمبرز آپ کے سامنے نہ پڑے ہوتے. تو ایک عام آدمی کی زندگی، اس کی جان، اس کی اپنی ریاست لے یا باہر کا کوئی غاصب رہنما لے، اس کی کنڈمنیشن ضروری ہے. ایرانین کانفلکٹ کو ضرور کولونیلزم کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہم کسی ایسی رجیم کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو گئے جو کہ اپنے ہی لوگوں کی سب سے بڑی قاتل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے، یہ وہ موقع ہے جب اسرائیل اور امریکہ کا تسلط اس خطے میں قائم ہونے کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ایسا کرتے ہوئے ایران کی رجیم کو کبھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ اور اسرائیل کی میں مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عام ایرانی کے خلاف ہیں، اسی لیے نہیں کرتا کہ میں IRGC کے ساتھ، آیت اللہ کی رجیم کے ساتھ، اس اوپریسو رجیم کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہر احتجاج کرنے والے کی لاش ان کے گھر میں ڈیلیور کر دیتی ہے.